آخری سوال، ہمارا کوئی کردار ہے اس میں؟ یہ سوال ہے جو جسے کہتے ہیں نا $1 ملین کوشچن، وہ یہ ہے کہ بھائی باقی تو سب کچھ ہو جائے گا، یہاں کیا ہوگا، یہاں کیا کردار ہے؟ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی بات جس سے ہمیں بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا دنیا بھر کے اندر، جہاں کہیں کسی نے حجت خدا کا ساتھ دیا یہ مصیبت سامنے آئی ہے، وہ کیا ہے؟ میں اس کو ایک سادہ لفظ میں عرض کرتا ہوں، اٹیچمنٹس۔ اٹیچمنٹ کسے کہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ڈوبتا دیکھ رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہاں آ جاؤ، بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا میں نہیں آؤں گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں کسی پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نہیں بچائے گا، آج کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ بیٹا ڈوب گیا، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی نہیں روکی، نہ کشتی سے کودے بیٹے کو بچانے کے لیے۔ قلق تھا یا نہیں تھا؟ دل میں تھوڑا غم تھا یا نہیں تھا؟ ہاں۔ کیا ہوا؟ بعد میں خدا سے کہہ دیا خدا تیرا وعدہ تو حق ہے اور بیٹا بھی میرا اہل تھا، باقی کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا۔ اور خدا متعال نے اتنا سخت جملہ فرمایا کہ تم ظالمین میں سے ہو، جاہلین ہو، جاہل نہ بنو اور یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ گویا حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً توبہ کی کہ خدا یہ سوال نہیں کرو۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں اٹیچمنٹ۔ اولاد، دولت، شہرت، طاقت، اٹیچمنٹس۔ سب سے بڑی چیز جو انسان کو قربان کرنی پڑتی ہے وہ اٹیچمنٹس، یہ قربان نہیں کر پاتا۔ آئے عمر صاحب کو پتا تھا کہ حق کہاں پر ہے یا نہیں پتا تھا؟ 100% پتا تھا، کلیئر بالکل۔ کیوں نہیں چھوڑ سکا؟ حکومت نہیں چھوڑ پایا، یہ اٹیچمنٹ ہے۔ اگر میں اور آپ کسی بات کو سمجھ پائیں کہ یہ حق ہے، پھر کوئی چیز ہمارا راستہ نہ روک سکے، یہ آزادی ہے۔ زہیر بن قین بجلی کی آخری اٹیچمنٹ وائف تھی، زوجہ۔ کہا میں سب چھوڑنے کو تیار ہوں، ایک لمحے میں کہا میں امام حسین کے ساتھ، صرف زوجہ کا مسئلہ۔ زوجہ جو اٹیچمنٹ تھی اس نے کہا میں خود امام حسین کے ساتھ ہوں، تم میری پرواہ نہیں کرو۔ ساری اٹیچمنٹس ختم ہو گئی، امام حسین کا ساتھ دیتے۔ اگر اٹیچمنٹ سے آزادی چاہیے تو کیا چاہیے؟ کنٹرول، نفس کے اوپر کنٹرول۔ سب سے بڑی تیاری یہاں پر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی پیسے جمع کرے گا امام کا ساتھ دوں گا، بیوقوفی ہے۔ یقین ہے کہ کوئی اسلحے جمع کرے امام کا ساتھ دوں گا، کوئی اسلحے کا نہیں پتا کون سا اسلحہ استعمال ہوگا، نہ پیسہ نہ اسلحہ، کوئی تیاری نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑی تیاری کیا ہے؟ سب سے بڑی تیاری یہ تیاری کنٹرول سے۔ دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حق کی جو خواہش ہمارے اندر ہے، کتنی شدت ہے اس خواہش میں۔ بہت سارے امور میں، بہت ساری چیزوں میں ہماری زندگی میں ظلم کے نظام سے بھی ہمیں کچھ مل رہا ہے۔ میں نے عرض کیا مثلا ایک دنیا میں حساب کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اگر آپ کے پاس سونے کے لیے بستر ہے، الحمدللہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے سونے کے لیے تو بستر ہے، جگہ تو ہے، کپڑے رکھنے کے لیے الماری ہے، کوئی ہے، جگہ ہے، سر کے اوپر سایہ ہے، سر پہ سایہ ہے، 3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، ہاں جی 3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، 4 چیزیں ہو گئی، سونے کے لیے بستر ہے، کپڑے رکھنے کے لیے پرائیویٹ ایک جگہ ہے، سائے کے نیچے سوتے ہیں، 3 وقت کھانا کھاتے ہیں۔ تو بھائی دنیا میں 3 ارب انسانوں کو یہ نہیں ملا، 3 ارب انسانوں کو۔ ہمارے اندر عدل کی خواہش شدید ہے کیا؟ یا ہم سوچ رہے ہیں ظلم سے بھی کام تو چل ہی رہا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں، کوئی سوچ رہے ہیں ظلم سے بھی کام تو چل رہا ہے نا، بلکہ ہمارا تو اچھا ہی چل رہا ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے،
تو پھر عدل کی کوئی خاص خواہش کیوں ہو؟ جبکہ معلوم ہے کہ اگر عدل آیا تو نہ صرف ملنے کا چانس کم ہے بلکہ شاید جانے کا چانس زیادہ ہے۔ ہاں بعد میں ایک وقت آئے گا جب سب کو سب کچھ مل جائے گا، لیکن سب سے پہلے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہوگا کہ عدل شدید ہوگا۔ یوں ہی مجھے یاد آ گیا، ایران میں ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے ہمارے، انتہائی دہریہ قسم کا انسان تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، بس یونیورسٹی کے اندر پروفیسر تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، پولیٹیکل سائنس کے بہت بڑا ماسٹر، استاد جس کو کہتے ہیں، واقعاً استاد، یہ خدا کو نہیں مانتے تھے۔ ان کے جو دادا صاحب تھے وہ پورے ایک صوبے کے چاول کے مالک تھے، پورا ایک صوبہ گیلان، اس کے چاول کا مالک اس کا دادا ہوتا تھا۔ انقلاب اسلامی آئے تو اس نے ساری زمینیں ان سے واپس لے لی، کیونکہ ساری زمینیں ان کو بادشاہ نے کسی اور سے چھین کے دی تھی۔ یہ ساری زندگی انقلاب کو گالیاں دیتا رہتا تھا، انقلاب کو گالیاں دیتا رہتا تھا، کہتا تھا انقلاب یہ ہے، انقلاب یہ ہے، انقلاب نے یہ ظلم کیا، اس نے یہ ظلم کیا، ہماری یہ حویلی چھین لی جس میں 3 نسلیں پیدا ہوئی تھیں، ہماری وہ زمین چھینی جس پہ 4 نسلیں پیدا ہوئی تھیں، یہ ساری بولتا رہتا تھا۔ میں اس کو دیکھ دیکھ کے سوچتا تھا کہ پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہی بڑبڑائیں گے جب امام عدل دکھائیں گے، جب امام عدل دکھائیں گے نا کہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے، یہ چیز تمہاری نہیں ہے، وہ چیز کتنے لوگ ایسی بڑبڑ کریں گے، اس طرح ہی بڑبڑ کرتا رہتا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ اس کے دادا نے ظلم کیا ہے، سب کو معلوم تھا کہ اس کا دادا ظالم تھا، اس نے بادشاہ کو سپورٹ کی تھی، بادشاہ نے اس کو اس کی وجہ سے زمینیں دی، کون مانتا ہے؟ اب آپ تصور کیجئے ہمارے خود پاکستان کے اندر کہانیاں بہت زیادہ ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں جو دولت مند ہیں ان کی دولتیں کہاں سے آئی ہیں۔ کوئی 150 سال پہلے کے عدل کو اس وقت زندہ کرے، یہ خاموش بیٹھیں گے؟ 150 سال تو میں اپنی عمر کے حساب سے کہہ رہا ہوں، پاکستان کے حساب سے کہہ رہا ہوں۔ اب اگر امام آئے اور انہوں نے 500 سال پرانا عدل زندہ کر دیا، کسی سے اس کی ایسی زمین لے لی جو 500 سال سے اس کے خاندان میں تھی، کیوں؟ کیونکہ 500 سال پہلے ظلم سے لی گئی تھی، یہ بڑبڑائے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ سب ایک مشکل ہے۔ آیا ہمارے اندر عدل کی خواہش شدید ہے؟ عدل کی خواہش شدید ہونے کی نشانی کیا ہے؟ خود عدل کرنا شروع کر دو۔ ہمارا کوئی کردار ہے اس میں؟ یہ سوال ہے جو جسے کہتے ہیں نا $1 ملین کوسچن، وہ یہ ہے کہ بھائی باقی تو سب کچھ ہو جائے گا، یہاں کیا ہوگا، یہاں کیا کردار ہے؟